نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ الخلق وعیال اللہ، فرمایا یہ جو ساری مخلوق ہے نا، یہ اللہ کا خاندان ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کے کنبے سے پیار کرتا ہے۔ ہمارے جتنے وہ لوگ ہیں جو اس مشکل کی گھڑی میں لوگوں کی مدد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آزمائش کی اس گھڑی میں جو لوگوں کا خیال رکھ رہا ہے، ہر آدمی اپنے بچوں کو اپنی چھتری کے نیچے لیے گھروں کے اندر بیٹھا ہے، لیکن پولیس والے روڈ پر پہرے داری کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ سب لوگ اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ اپنے علاقوں میں موجود ہیں، لیکن پاک فوج کے جوان وہ اپنے شہروں سے، اپنے علاقوں سے دور، اپنے ہاتھوں کے اندر قوم کی نگہبانی کا جھنڈا اٹھائے دور کھڑے ہیں، پہرے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، لوگوں کو تلقینیں کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمارا ریسکیو کا عملہ جو لوگوں کو طبی امداد بھی دے رہا ہے، لوگوں کو ہاسپٹل میں بھی لے جا رہا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف، وہ نرسیں، وہ ہسپتالوں کے اندر خدمات سر انجام دینے والے لوگ، جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مریض سے بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری لگے گی، لیکن وہ اپنی جانوں کو ہتھیلی میں رکھ کے جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں فقط ایک پرموشن ان کا اجر ہے؟ کیا سمجھا جا رہا ہے کہ 1-2 ماہ کی تنخواہ اضافی دے دی گئی تو یہ ان کا اجر ہے؟ وہ صرف سلوٹ کے قابل نہیں، وہ لوگ تو ہماری ساری دعائیں لے گئے، صبح و شام ان کے لیے دعائیں نکلیں۔ ہم نے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ انہیں بڑا ہی نوازنا، ان پر بڑا ہی فضل کرنا، اللہ ان کی آنے والی بہت ساری نسلوں پہ بھی رحمت کے دروازے کھول دینا۔ اور وہ لوگ بھی یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ میرے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے جو رب کریم کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد میں لگتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو تمہارے کام میں تو اللہ تمہارا مددگار ہے۔ تم اگر کسی کے بچوں کے رکھوالے ہو تو تمہارے نونہالوں کی حفاظت عرش کا مالک فرمائے گا، وہ تمہارے گھروں میں خیر کرے گا، وہ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا، وہ تمہیں بڑا نوازے گا، وہ تمہاری سانسوں میں خوشبوئیں بھر دے گا، وہ تمہارے لیے خیر والا معاملہ کرے گا۔ یاد رکھنا تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ قوم کی دعائیں ہیں، تمہارے ساتھ لوگوں کی آرزویں ہیں، لوگوں کے اچھے جذبات ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے تمہارے لیے خیر کا جملہ بولتے ہیں۔ اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اداروں کی ساری کوتاہیاں آج اس دور کی نیکیوں کے سبب سے معاف کر دی جائیں گی۔ اللہ ان پہ رحمتیں فرما دے گا، اللہ ان کے لیے کرم نوازیاں کرے گا، ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ قوم کا ہر فرد تمہیں سلام کرتا ہے۔ میرے جیسے کئی لوگ جب مصلوں پہ سر جھکا کے اٹھتے ہیں اور اپنے مالک سے جب اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے احباب کے لیے خیر مانگنے لگتے ہیں، تو تمہارے لیے خیر مانگتے ہیں، تمہارے لیے طاقتیں مانگتے ہیں، تمہارے لیے قوتیں مانگتے ہیں، تمہارے لیے رب کریم کی بارگاہ سے فضل کی دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مالک تم سے بڑا ہی راضی ہوگا، وہ تمہیں بڑا نوازے گا۔ دنیا مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن دھرتی کے لیے اپنا پیش کرنے والوں کے نام چمکتے دمکتے خوب رہیں گے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا اور کمزور نہ سمجھنا۔ اللہ تمہاری نگہبانی فرمائے۔